توحید کی فضیلت و اہمیت۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ علم توحید۔ تیسرا سوال توحید بذات خود توحید کی فضیلت و اہمیت۔ اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے کہ توحید کی خاطر دنیا آخرت بنائی گئی۔ اللہ نے اسی توحید کی خاطر آسمان و زمین یہ ساری کائنات کو بسایا ہے، اسی کی خاطر آگے جنت اور جہنم تیار کی ہے۔ توحید پر چلنے والوں کے لیے جنت، توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم۔ اس کا معنی کہ توحید کی خاطر ہے۔ دنیا میں بھی حق و باطل کا مارکا، کفر و ایمان کی جنگ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ توحید ہے۔ جو توحید پر چلتے ہیں وہ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ اس پر پختہ ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں شیطان کے ساتھی، اس کے چیلے چمچے جو کفر شرک پر چلنے والے ہیں، توحید والوں کو توحید سے روکتے ہیں، تو مارکا ہوتا ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو آدم جب سے زمین پر آئے ہیں، کفر و شرک جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر حق و باطل کا جو مارکا چل رہا ہے، اس کے پیچھے اصل توحید ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا آخرت اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، اور اسی توحید پر اعمال کی قبولیت اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہے، اسی پر انحصار ہے، اسی پر اعتماد ہے، اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توحید ہے تو عمل بھی قبول ہے، تھوڑا عمل ہے یا زیادہ ہے، کوئی بھی نیکی ہے قبول ہوگی، توحید نہیں تو عمل قبول نہیں، اور اسی توحید کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے۔ توحید ہے تو کامیاب ہے، جنت کو جا رہے ہیں، توحید نہیں تو ناکامی ہے، فیل ہو کے جہنم کو جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سوالات آپ کو جو دیے ہیں، اس پر اگر چاہیں تو آپ 100 صفحے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف چند الفاظ میں اس کا جواب دے کر مختصر، تاکہ ہمیں ایک موٹا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا اہمیت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے جو جواب دیا ہے کہ اسی توحید کی خاطر دنیا آخرت ہیں، اور اسی پر دار و مدار ہے عمل کی قبولیت کا، آخرت کا، کامیابی کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سورۃ الملک میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی، اللہ کی ذات، خالق، جس نے پیدا کیا، الموت والحیات، موت اور زندگی، موت اور زندگی کا سسٹم رکھا کہ آدمی پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے دنیا میں، کوئی جا رہا ہے، یہ سارا کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تم کو آزمائے۔ کس چیز میں آزمائے؟ ایکم، کہ کون ہے تم میں سے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، احسن کے معنی اچھا، نیک، اور احسان توحید کے ساتھ، کہ کون ہے جو تم میں سے نیک عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے۔ تو کس بات کی دلیل ہوئی؟ کہ واقعی ہی دنیا آخرت اسی توحید کی خاطر ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد حرم، اللہ نے حرام کیا ہے، علی النار، آگ پر، کس کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ ہی کو اپنا حقیقی معبود مان لیا، اوروں کا انکار کر دیا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، صرف یہ نہیں کہ زبان سے الفاظ کہے، بلکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس کلمے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کی خاطر، کہ دنیا کے کسی غرض مقصد کی خاطر نہیں، صرف رسم روٹین پوری کرنے کی حد تک نہیں، ورنہ سبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد، اس کا انداز کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، اور اس لا الہ الا اللہ پر چلتے ہوئے، کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ قد حرم، اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اور جہنم پر حرام ہونے کا جب لفظ پڑھتے ہیں ہم قرآن و حدیث میں، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے مر گیا، قتل و غارت کو، دنگا فساد کو، اس طرح کے کام کرتے مر گیا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، توحید پر چلتا تھا، شرک نہیں کیا تھا، تو کیا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ اس پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اس پر بھی جہنم کو حرام کر، اللہ کے پاس اختیار ہے کہ اگرچہ وہ کتنے بڑے گناہ کرتا بھی کیوں نہ مر گیا، لیکن توحید پر تھا، شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، اس کو بھی جہنم پر، اس کو بھی حرام، اپنے حرام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ اگر ایسے بندے کو سزا دینا چاہے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے ہے، اللہ نے وہ آگ ایسے بندوں پر حرام کی ہے، کیونکہ کافروں کی آگ کون سی ہے؟ جو ہمیشہ جلاتی ہی رہے گی، ان کی ایک چمڑی جل کر پیچھے دوسری آتی رہے گی، ہمیشہ ان کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جبکہ اہل توحید اگر جہنم میں جائے گا کوئی، تو کیا اس کے لیے ہوگا؟ کہ جو جہنم، جو آگ اس کو جلا دے گی، حدیث میں آتا ہے اس کو کوئلہ بنا دے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، صرف اپنی سزا بھگتنے کی حد تک، اس کے بعد جہنم سے اس کو نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ ورنہ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں
کہ جس نے کلمے کو صحیح معنوں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہہ دیا۔